یعنی خوشیاں بنائی جاتی ہیں کہ جی وہاں سے چائنا نے $500 ملین کا قرضہ دے دیا. لیکن یہ تو کینسر کا علاج ڈسپرن سے ہو رہا ہے. کینسر تو پھیلتی جا رہی ہے. کینسر کا جب تک کینسر کاٹ کے نکالی نہیں جائے گی، اب یہ ملک کا علاج ہو نہیں سکتا قرضوں سے. تو اس سے کیا کرنا ہے؟ پہلے تو ہم نے اپنے خرچے کم کرنے ہیں. کئی ہماری گورنمنٹ کارپوریشن نقصان کر رہی ہیں، ان کو بالکل ریسٹرکچر کرنا ہے. ہم نے اتنی بڑی گورنمنٹس بنا دی ہیں، سوچنا ہے کہ ان کو ہم نے صحیح طرح چلانا کیسے ہے. ہم نے مثلا پینشنز ہیں، اور پینشنز اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ ہمارا جو خرچہ ایک صوبے کا خرچہ ہوتا ہے اس میں اس کا زیادہ پیسہ پینشنز پہ چلا جاتا ہے. حالانکہ دنیا میں پینشنز کے لیے پیسہ بنایا جاتا ہے. پینشنز کو سیونگ کروا کے جو لوگ پینشن دے رہے ہوتے ہیں وہ اپنی پینشن فنڈ میں کنٹریبیوٹ کرتے رہتے ہیں، وہ بڑا فنڈ بن جاتا ہے. مہاتر محمد نے مجھے بتایا کہ وہ ان کا جو پینشن فنڈ ہے وہ ان کے لیے پیسے وہ انویسٹ کرتے ہیں، اسے پیسہ آتا ہے اور اس سے پیسے میں وہ ملک کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے. ہمارے لیے وہ بوجھ بنا ہوا ہے. تو میں صرف مثال دے رہا ہوں کہ ہمیں اب وہ قدم اٹھانے پڑیں گے جو اب تک ہم پاکستان میں نہیں کرتے رہے. ریولوشنری چینجز کرنے پڑیں گے اور اس میں سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا. ہم سارے جو ادارے ہیں سب کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اب یہ راستہ ہے ہمارا اور ہم سب نے اس راستے پہ جانا ہے. آمدنی کیسے بڑھے گی؟ ایکسپورٹس بڑھانی پڑیں گے. یعنی اس ملک میں اب ڈالر لانے پڑیں گے. وہ کون کون سے طریقے ڈالرز لانے کے لیے؟ ایکسپورٹس. آج تک کسی نے توجہ ہی نہیں دی ایکسپورٹس کے اوپر. جو ساری دنیا میں ملک آگے بڑھے ہیں، چائنا آگے بڑھا ہے، ایسٹ ایشین ٹائیگرز آگے بڑھے ہیں، وہ ساروں نے اپنی ایکسپورٹس کے اوپر زور دیا ہے. ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی کسی نے. ہم جب آئے تھے تو پچھلے 5 سال ہمارے پہلے ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی ریشو وہ نیچے چلی گئی تھی، بجائے پازیٹو ہونے کے نیچے آ گیا تھا، کیونکہ کسی کی توجہ ہی نہیں ہے ایکسپورٹس کے اوپر. تو سب سے پہلے تو دولت میں اضافہ کرنے کے لیے، اپنے ملک کی دولت اضافہ کرنے کے لیے سب کو سمجھانا پڑے گا کہ ہر چیز جو پاکستان ایکسپورٹ کر سکتا ہے، ہمارے ساری گورنمنٹ کے اداروں نے پورا مل کے ان کی مدد کرنی ہے کہ وہ ایکسپورٹ زیادہ کریں. ابھی آپ ایکسپورٹر سے، جب میں پرائم منسٹر تھا تو ان سے پوچھتا تھا تو وہ آتے ساتھ ہی بتاتے تھے کہ کتنی رکاوٹیں ہیں ان کے راستے میں، کہ ہماری گورنمنٹ کی کتنی رکاوٹیں ہیں ان کے راستے میں ایکسپورٹ کرنے کے لیے. تو پہلے تو یہ سمجھ لینا کہ جب تک ہم ایکسپورٹس کے اوپر ساری قوم مل کے انکریج نہیں کرے گی، ایکسپورٹرز کو پرائزز نہیں دیں گے، ان کو ہم ریکگنائز نہیں کریں گے، ان کو وی آئی پیز نہیں بنائیں گے، تب تک یہ ملک اب اس دلدل سے نہیں نکل سکتا. اس کے علاوہ، ایکسپورٹس کے علاوہ اور کون سی چیزیں ہیں جو ڈالر لا سکتی ہیں؟ پہلے تو سوچیں اور کون سی چیز ڈالرز ہمارا خرچہ بچا سکتی ہے. ہم مثلا پام آئل امپورٹ کرتے ہیں، ہم نے کیوں نہیں سوچا کہ اور کیا طریقے ہیں کہ ہم پام آئل کی اپنی امپورٹ کم کر سکیں. ہم نے پختونخوا کے اندر 2013 کے بعد ایک پورا زیتون کی پوری پلانٹیشن کرنی شروع کی، اور آج وہ انقلاب آ چکا ہے زیتون کا. اور زیتون کے اتنے ہم نے اب وہ لگا دیے ہیں، جنگل بنا دیے ہیں کہ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ہم زیتون ایکسپورٹ کر سکیں گے. لیکن یہ ہمیں سب پہلے چیزیں سوچنی چاہیے تھی، کیونکہ جب بھی پاکستان کا اب آگے دیکھیں گے تو سارا وقت ہمیں سوچنا ہے کہ ڈالرز اس ملک پہ کیسے آئیں گے. کون سی ایسی مثلا ٹورزم ہے. سوئٹزرلینڈ صرف ٹورزم سے 60 سے 80 ارب ڈالر کماتا ہے ٹورزم سے. ہمارا جو پہاڑی علاقہ ہے، یہ جس کو ہم ناردرن ایریاز کہتے ہیں، وہ دگنا ہے سوئٹزرلینڈ سے، اس سے زیادہ خوبصورت ہے. لیکن ہم تو کوئی پیسہ نہیں کماتے اس سے، کیونکہ ہم نے کسی نے سوچا ہی نہیں ہے. ہمارے جو اس ملک میں صاحب اقتدار، ہماری ایلیٹ، وہ ساری گرمیاں تو گزارتی ہے جا کے انگلینڈ میں اور یورپ میں چلی جاتی ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس طرح کی، اللہ نے ہمیں کس طرح کی نعمتیں دی ہوئی ہیں جو ہمارے ہیں. تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے اس کا. تو ایکسپورٹس بڑھانا، ٹورزم، پھر جس طرح میں نے کہا پام آئل، زیتون، ہر چیز وہ جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں پاکستان میں ہر کچھ ہم اگوا سکتے ہیں. ہم نے کبھی اس کے اوپر نہیں سوچا. ہمارا سارا
تقریباً کتنے 100 کلومیٹر کا ہمارا سمندر ہے، ادھر ہم سارا پام آئل اگا سکتے ہیں، کبھی کسی نے سوچا نہیں۔ پھر ہم کیسے جو اصل اب چیلنج ہے، میں آپ کو سنوں کہ انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے پاکستان میں، ہم کیسے انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں؟ میں اب آپ کو ہندوستان 6.5 گنا بڑا پاکستان سے ہے۔ پچھلے سال پاکستان میں جو انویسٹمنٹ آئی ہے 2022 میں $2 ارب۔ ہندوستان میں کتنی انویسٹمنٹ آئی ہے؟ $75 ارب۔ ہم جب تک ایک ملک میں انویسٹمنٹ ہی لے کے آئیں گے، ہماری دولت کے اندر پھر بھی اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ انویسٹمنٹ جب ڈالرز میں آئے گی، ہمارا جو ریزروز ہے ڈالر کے بڑھیں گے۔ ہمیں یہ مسئلہ نہیں آئے گا جو آج آیا ہوا ہے کہ ہمارے ریزروز ہی ختم ہو گئے، ڈالر ختم ہو گئے، روپیہ گر رہا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ کوئی پاکستان میں آج سرمایہ کاری کرنے کے لیے کیوں نہیں تیار؟ کیونکہ وہ ڈالر ہی خریدتے ہیں، اس کو ضرورت کیا جب روپیہ گر رہا ہے؟ باہر سے بھی کسی کو اعتماد نہیں ہے۔ تو تب جب انویسٹمنٹ جب تک پاکستان میں ہم نہیں لے کے آئیں گے، صحیح معنی میں ہماری دولت میں اضافہ نہیں ہوگا۔ ہم نے ٹیکنالوجی زونز بنائے، ہم نے ایکسپورٹ زونز بنائے، ہم نے خاص طور پہ یہ بنائے اس لیے کہ جو باہر سے ہمارے ملک میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے، ادھر ہم نے ان کے لیے کنسیشنز دی، ہم نے ٹیکس بریکس دیے تاکہ وہ آئیں اور یہاں انویسٹ کریں۔ بدقسمتی سے جو ہمارا سب سے ہمسایہ چائنا، وہ 2 سال بند ہو گیا کرونا کے اندر۔ جب کرونا آیا تو چائنا کے اندر تقریباً آنا جانا مشکل ہو گیا، ان کے کوارنٹین کے اتنے مشکل لاز تھے، تو وہ ہم نے وہ 2 سال مس کر دیے۔ لیکن فیوچر کے اندر ٹیکنالوجی زونز اور ایکسپورٹ زونز جو ہم نے مختص کیے ہوئے علاقے، ان کے اندر جس طرح چائنا جب آگے بڑھا تھا تو اس نے انوائٹ کی تھی انڈسٹری جو ان کی ایکسپورٹ زونز کے اندر آ کے انہوں نے پھر ایکسپورٹ شروع کی، اور اسی طرح چائنا کی یہ 30-35 سال پہلے انہوں نے کی، اور آج کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ تو ایکسپورٹ زونز ہیں، ٹیکنالوجی زونز، اور ٹیکنالوجی کی اب ذرا میں ٹیکنالوجی یہ دیکھ لیں، آئی ٹی ایکسپورٹس، ہم نے ان کی پہلی دفعہ آئی ٹی کی مدد کی، جو آئی ٹی کی کمپنیز تھی ہم نے ان کو انسینٹیوز دیے، تو ہماری 75% ایکسپورٹس بڑی آئی ٹی کی، اور بدقسمتی سے آگے اس حکومت نے وہ ختم کر دیے جو انسینٹیوز دیے ہوئے تھے۔ ہندوستان کی آئی ٹی کی صرف ایکسپورٹس $150 ارب ہے جو وہ آئی ٹی ایکسپورٹس کرتی ہے۔ تو ہمارے پاس ایک ینگ پاپولیشن ہے، نوجوان آبادی ہے، ہمارے پاس بڑے آرام سے اگر ہندوستان کر سکتا ہے، ہم کم از کم $20-30 ارب تو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ کبھی کسی نے توجہ نہیں دی، تو اس کے اوپر ہم زور لگا رہے ہیں، اور ہم نے آخری 2 سال کوشش بھی کی۔ لیکن یہ جو میں انویسٹمنٹ کی پہلے بات کر رہا ہوں، دیکھیں یہ کیسے انویسٹمنٹ آئے گی پاکستان میں؟ ہمیں ایک ماحول بنانا پڑے گا۔ وہ ماحول کیسے بنے گا؟ ہمیں اس ملک میں رول آف لا قائم کرنا پڑے گا۔ اگر اب پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو یہ جو میں انصاف کی تحریک 26 سال پہلے چلائی تھی، یہ آپ سمجھ جائیں کہ جس ملک کے اندر انصاف ہے، قانون کی حکمرانی ہے، وہ ملک ترقی کر جاتے ہیں، وہ خوشحال ہے۔ جن ملکوں کے اندر جنگل کا قانون ہے، بنانا ریپبلکس ہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، وہ جتنے مرضی آپ وسائل ان ملکوں میں قائم رکھ دیں، وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتے۔ میں یہ بار بار آپ کے سامنے یہ کہتا رہا ہوں کہ جو مدینہ کی ریاست میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی، اس کی بنیاد عدل اور انصاف تھا۔ اللہ اس لیے حکم کرتا ہے کہ ان کے سنت پہ چلو، سیکھو کہ انہوں نے وہ دنیا کے سب سے عظیم لیڈر تھے، انہوں نے وہ کام کیا جو دنیا میں کسی انسان نے نہیں کر سکا۔ انہوں نے اس ملک کو کہاں سے، اب مدینہ کو دنیا کی امامت کی، وہاں سے اٹھ کے ان لوگوں جن کی حیثیت کوئی نہیں تھی، تو سب سے پہلے مدینہ میں عدل اور انصاف قائم کیا۔ آج اب دنیا اٹھا کے دیکھ لیں، جن ممالک کے اندر رول آف لا ہے وہ خوشحال ہیں، اور جن ممالک کے اندر جس طرح ہمارے آج حالات ہیں کہ این آر او مل جاتا ہے، کیوں نہیں جی؟ کس یورپین ملک میں کبھی سنا ہے این آر او کسی کو ملتا ہوا؟ کبھی امریکہ میں سنا ہے، سوئٹزرلینڈ میں سنا ہے؟ کبھی سنا ہے کہ آپ چوری کریں، ملک کی دولت چوری کرو، اور آپ کہیں جی میں قانون سے اوپر ہوں؟ اس کو جنگل کا قانون کہتے ہیں۔ کبھی سنا ہے
اپنے پاکستانی آپ کے باہر ہیں, 1 کروڑ پاکستانی باہر بیٹھا ہوا ہے. کبھی ان سے پوچھیں کہ یورپ, انگلینڈ, امریکہ, ناروے, آسٹریلیا, کبھی قبضہ گروپ کا نام سنا ہے؟ کبھی کوئی طاقتور کمزور کی زمین پہ قبضہ کر سکتا ہے؟ کیونکہ انصاف ہے وہاں. کیوں آپ کے لوگ یہاں سے پوری ہر قسم کی کوشش کرتے ہیں باہر جانے کے لیے؟ ابھی مجھے افسوس ہوا, ہماری ایک ہاکی پلیئر تھی, ترکی سے جاتے ہوئے اٹلی, وہ ان کی کشتی ڈوب گئی, اس میں پتہ نہیں کتنے 26 پاکستانی بھی ڈوب گئے اور وہ ہماری ہاکی پلیئر بھی ڈوب گئی. تو کیوں سوچا کہ کیوں اتنے لوگ چانس لیتے ہیں؟ ہر روز آپ پڑھتے ہیں کہ وہ کشتیوں میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں یورپ میں, اور وہاں راستے میں ڈوب جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ وہاں پیسے تو کوئی بانٹ نہیں رہا. ان ملکوں کے اندر انصاف ہے. انصاف کا مطلب کیا ہے کہ میں اگر محنت کروں گا مجھے محنت کا پھل ملے گا. وہ ایسے ملک ہیں جب آپ, جس کو آج ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے لیول پلئنگ فیلڈ. لیول پلئنگ فیلڈ تب آتی ہے جس ملک کے اندر رول آف لا ہوتا ہے, انصاف ہوتا ہے. جب ایک ملک کے اندر انصاف ہوتا ہے لوگوں کو تحفظ ملتا ہے, ان کے جس کو فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں, بنیادی حقوق کو ان کے ملک کا قانون حفاظت کرتا ہے ان کی. جب مجھے پروٹیکشن ملتی ہے تبھی میں آزاد ہوتا ہوں, اور آزاد لوگ ہی بڑے کام کرتے ہیں. تو جو بنیادی چیز انصاف دیتا ہے وہ آزادی دیتا ہے, وہ ایک انسان کو لیول پلئنگ فیلڈ دیتا ہے. وہ پھر اس جدھر انصاف ہوتا ہے ادھر انویسٹمنٹ جاتی ہے, لوگ ادھر جا کے اپنی فیکٹریاں لگاتے ہیں کیونکہ ان کو تحفظ ہوتا ہے, ان کو ایک قانون, ایک ملک کی عدالتوں پہ اعتماد ہوتا ہے کہ میں اگر یہاں سرمایہ کاری کروں گا تو مجھے حفاظت ملے گی. تو جب ایک ملک کے اندر ایک اسمالر, اور ملک کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے وہ اسمال اور میڈیم انڈسٹری ہوتی ہے, جو میڈیم چھوٹی صنعتیں ہوتی ہیں, وہ سب سے زیادہ لوگوں کو روزگار بھی دیتی ہیں اور وہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. تو جب ایک ملک کے اندر انصاف نہیں ہوتا, کانٹریکٹ انفورسمنٹ نہیں ہوتی, عدالتیں ان کو تحفظ نہیں دیتی, جو پالیسیز پریڈکٹیبل نہیں ہوتی, آگے یعنی آج ایک قانون بنا کل دوسرا بنا, آج ایک ٹیکس کا نظام ہے کل دوسرا بنا, اس ملک کے اندر سب سے پہلے جو کچلے جاتے ہیں وہ چھوٹی صنعتیں ہیں, اسمال اور میڈیم انڈسٹری. اور جب ایک ملک میں انصاف, کانٹریکٹ انفورسمنٹ, لوگوں کو تحفظ دیتے ہیں, وہ پھر ترقی کرتے ہیں ملک, ادھر خوشحالی آتی ہے. شیر شاہ سوری کی اگر آپ کہانی پڑھیں, وہ ہندوستان کا سب سے عظیم, ایک بڑے ہندوستان کے حکمرانوں میں سے ایک شیر شاہ سوری تھا. تو اس کی اگر اس کی جب زندگی پڑھیں تو شروع کدھر سے ہوا تھا. اس کے باپ کی جاگیر تھی, باپ نے اس کو کہا کہ جاگیر سنبھالو. یہ بہار کے اندر جاگیر تھی. اس نے وہ جاگیر کے اندر سب سے پہلے کام کیا کیا, اس نے جو بڑے ڈاکو تھے ان ساروں کو ختم کیا. اس نے اپنے جاگیر کے اندر قانون کی حکمرانی قائم کر کے لوگوں کو تحفظ دیا. جو سارے ارد گرد کی جاگیروں کے جو صنعت کار تھے, جو سرمایہ کار تھے, وہ سارے اس کی جاگیر میں آ گئے. انہوں نے وہاں جا کے پیسہ لگانا شروع کر دیا, وہ سب سے خوشحال ہو گئی. ادھر سے شیر شاہ سوری کا نام اوپر آیا. تو آج بھی اگر آپ سوئٹزرلینڈ چلے جائیں, یورپ چلے جائیں, جو میں نے دیکھا ہے وہاں پیسے نہیں لوگ بانٹ رہے. آپ ہمارے لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں کا نظام ایسا ہے کہ جو محنت کرے گا اس کو فائدہ ہوتا ہے, اور وہاں کوئی تنگ نہیں کرتا, کوئی قبضے نہیں کرتا, کوئی طاقتور آ کے اس کو کوئی رشوت نہیں مانگتے ہر دوسرے دن لوگ. دبئی میں چلے جائیں, دبئی میں آپ پوچھیں ذرا پاکستانیوں سے کہ کس طرح, کیوں آپ پاکستان میں نہیں بزنس کرتے, کیوں دبئی چلے گئے ہیں, تو وہ پوچھیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ کوئی تنگ نہیں کرتا ان کو پتہ ہے یہ ٹیکس ہے, اتنا دو, آرام سے محنت کرو, کام کرو, آپ کو فائدہ ہوگا. تو جو سب سے ضروری چیز پاکستان میں قانون کی حکمرانی قائم کرنا ہے, ہم نے رول آف لا قائم کرنا ہے. یہ مجھے بڑے لوگوں نے میرے سے پوچھا کہ جی یہ آپ کیسے قائم کریں گے. یہ میں 26 سال سے کوشش کر رہا ہوں. میں نے لوگوں کو, میرے سے جب بات کرتے ہیں کہ جی عمران صاحب دیکھیں آپ یہ اپوزیشن ہے, آپ ان سے بات کیوں نہیں کرتے, میں ان سب کو اب سے نہیں پہلے سے بھی کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیشین سب سے بات چیت کرتا ہے.
पॉलिटिशियंस किसी से कुटी नहीं करता. पॉलिटिशियंस का काम होता है सबसे बात करके अपने मौक़िफ़ के इर्द गिर्द लाना, या उनकी बात सुनना, अपनी सुनना, और फिर कोई बीच में कोई ग्राउंड पे पहुंचना. लेकिन जो लोग मुल्क का पैसा चोरी करते हैं, आप उनके साथ कैसे समझौता कर सकते हैं? मुझे अगर ये बार बार, जब 3.5 साल मैं गवर्नमेंट में था, मुझे बार बार कहते रहे कि जी इनको आप एनआरओ दे दें. जनरल बाजवा ने कहा कि इनको एनआरओ दे दो. वो जब मैं उनसे बात करें, हमने फैटफ का बिल पास करना है, वो कहते जी एनआरओ दे दो. मैं एनआरओ नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा पैसा उन्होंने नहीं चोरी किया, पैसा अवाम का चोरी किया है. मैं कौन होता हूं कि अवाम का पैसा उनको माफ कर दूं? और जब आप उनको माफ करते हैं तो बाकी चोरों को क्यों पकड़ते हैं? फिर जेलों में बेचारे गरीब लोग क्यों फंसाए हुए हैं? मैं सबसे बात करने के लिए तैयार हूं, सबसे समझौता करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जो आगे पाकिस्तान के हालात है, मैं फिर से कह रहा हूं कि सारी कौम को मिलकर इनका मुकाबला करना पड़ेगा. मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ, मुझे पता है किसने हमला किया. मेरे ऊपर हमला हुआ, मैं माफ करने के लिए तैयार हूं, मुल्क की खातिर. क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिनके हम उम्मती हैं, उन्होंने जब फतह मक्का हुआ तो उन्होंने जिन लोगों ने उनके ऊपर जुल्म किया था, उन्होंने सबको माफ कर दिया. नेल्सन मंडेला ने उसी सुन्नत पे चलते हुए, क्योंकि वो तो रहमतुल आलमीन है ना, वो तो सब इंसानों के लिए एक रहमत बन के आए थे. तो नेल्सन मंडेला ने जब 27 साल जेल में गुजारे, जब वो बाहर निकला तो उसने सबको माफ कर दिया जिन्होंने उसके ऊपर जुल्म किया था. और उसने ये कहा कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन, बस ये सच बोल दो कि आपने ये जुल्म किया है तो हम आपको माफ कर देते हैं. साउथ अफ्रीका को बचा गया, वहां खून खराबा होना था. आज भी पाकिस्तान जिधर खड़ा है, इस वक्त मुल्क को इकट्ठा होना है. तो मेरे लिए, मैं अपनी अगर जात के लिए पॉलिटिक्स कर रहा होता तो मैं भी कहा जी उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, तो उससे मैं बदला लूंगा, तो फलाने से लूंगा. ये मेरी जात की बात नहीं है, ये मुल्क की बात है. और मुल्क आज उधर खड़ा है. पाकिस्तान की तारीख में इतना बुरा वक्त पाकिस्तानियों पे नहीं आया. इस वक्त जो अंदाजा यूएनडीपी अंदाजा लगा रही है कि 1 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे. एक अंदाजे के मुताबिक 50 लाख लोग वो भूखे रह जाएंगे. जो आजकल हालात है, तो हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने मुल्क के लोगों की, जो इस वक्त मुश्किल हालात में है, जो महंगाई में, वो हालात हैं जो कभी पाकिस्तान में नहीं थे, हमें उनको सामने रखना है, अपनी जात के ऊपर नहीं आना. उनके लिए हमें मुल्क को इकट्ठा करना है. हमने आगे इस मुल्क को पैर पे खड़ा करना है, तो शुरू उधर से होगा जिधर एक सारे इदारे मिलके अब फैसला करें. अदलिया, हमारी अदलिया का बहुत बड़ा रोल है. जुडिशल रिफॉर्म्स चाहिए. हम अपनी अदलिया के अंदर रिफॉर्म्स करें ताकि इन्वेस्टर आए. सबसे ज्यादा पाकिस्तान का असासा, मेरे पाकिस्तानियों, याद रखें, ओवरसीज पाकिस्तानी है. ये जो आपके तकरीबन 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर बैठा हुआ है, इनका पैसा डॉलरों में कमाया जा रहा है. ये इतना बड़ा असासा है कि हम थोड़ी अकल इस्तेमाल कर लें, मुल्क में माहौल ठीक कर दें, जिसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट ठीक कर दें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर दें. हम इनके लिए रुकावटें कम कर दें. हम अपनी ब्यूरोक्रेसी को, सिविल सर्विस को, अपनी अदलिया को, अपनी फॉरेन मिशंस जो बैठी हुई हैं, हमारी जो फॉरेन एम्बेसीज हैं, सबको लगा दें कि हमने इनको सहूलतें देनी है पाकिस्तान में, ताकि ये अब पाकिस्तान में सरमायाकारी करें. आपको अंदाजा नहीं कि इस मुल्क में कितना पैसा आ सकता है. जो हम थोड़े थोड़े डॉलर्स के लिए जलील हो रहे हैं दुनिया में, एक दफा बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए हम माहौल बना दें, इस मुल्क में इतना पैसा आ सकता है, डॉलर्स आ सकते हैं कि हमें कभी आईएमएफ के पास जाना ना पड़े. आपको मैं अभी ब्लूमबर्ग, एक वो मैगजीन है ब्लूमबर्ग,
اس میگزین کے اندر، کیونکہ دنیا کے اندر دنیا کے جو ملک ہے ان کی معیشت کے اوپر وہ کامنٹ کرتی ہے. دبئی میں ذرا یہ غور سے سنیں، دبئی میں 20,000 پاکستانیوں نے پراپرٹیز خریدی ہیں، 10.4 ارب ڈالر کی. ہم آئی ایم ایف کے پیچھے ہمارا پروگرام تھا 6 ارب ڈالر کا، ہم نے 3 ارب ڈالر لیے تھے اپنے دور میں. ہم اس کے لیے اپنی آزادی بھی کھو بیٹھتے ہیں، اپنی عزت بھی کھو بیٹھتے ہیں. صرف 20,000، یاد رکھیں 1 کروڑ پاکستانی باہر ہے، 20,000 پاکستانیوں نے دبئی میں 10.4 ارب ڈالر کی پراپرٹی خریدی ہے. تو وہ پہلے تو پوچھیں وہ دبئی میں کیوں خرید رہے ہیں؟ اور وہ تو یہاں سے پیسہ باہر جا رہا ہے نا. ہمیں پتہ ہے کہ یہاں بڑے بڑے جو بدقسمتی سے یا طاقتور لوگ جو یہ پیسہ چوری کرتے ہیں وہ سارا باہر بھیج دیتے ہیں. یہ جو سارے مے فیئر کے فلیٹ اور یہ سارا یہاں کا چوری کیا ہوا پیسہ گیا ہوا ہے. تو میں تو صرف دبئی کی بات کر رہا ہوں، میں تو یورپ کی نہیں بات کر رہا، میں امریکہ کی نہیں بات کر رہا، میں انگلینڈ کی بات نہیں کر رہا، لندن میں کتنی پراپرٹیز ہے پاکستانیوں کی اس کی بات نہیں کر رہا، میں تو صرف دبئی کی بات کر رہا ہوں. سوچیں پاکستانیوں کا یہ تو ملک سے باہر پیسہ جا رہا ہے. یہ سوچ لیں کہ ان 1 کروڑ پاکستانیوں میں سے اگر 5 لاکھ پاکستانی فیصلہ کریں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کے ڈالر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے رول آف لا، قانون کی حکمرانی، وہ ماحول بنانا پڑے گا جس میں ان کے لیے آسانیاں ہم پیدا کریں تاکہ وہ پیسہ اپنا لے کے آئیں. اور یہ دنیا میں جب ویتنام، یہ جو ملک آگے بڑھے ہیں، ان ساروں نے ماحول پیدا کیا جدھر سے باہر سے انویسٹمنٹ آئی. لیکن ان کے پاس ان کے لوگوں نے نہیں کی، انہوں نے تو چائنیز انویسٹمنٹ لے کے آئے ویتنام میں. ہمارے پاس تو یہ ہمارا اثاثہ بیٹھا ہوا ہے، ہم نے صرف ماحول ٹھیک کرنا ہے، ہم نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے، ہم نے اس ملک کے اندر انصاف قائم کرنا ہے. اور انصاف کا مطلب قانون کے سامنے سب ایک برابر. جب تک یہ نہیں ہوگا یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. میں آپ کو بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی، جب طاقتور چوری کرے اسے نہ پکڑو اور کمزور کو جیلوں میں ڈالو، وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے. یہ ہماری تباہی کا سب سے بڑا مسئلہ آج یہ ہے کہ طاقتور چوری کر کے کہتا ہے NRO دے دو، نہیں تو ہم تمہاری گورنمنٹ نہیں چلنے دیں گے، اور ہم صرف چھوٹے چوروں کو جیل میں ڈالتے ہیں، ملک تباہ ہو جاتا ہے. تو سب جو ان ساری چیزوں کو ایک اگر پوائنٹ سب سے زیادہ وہ ہے قانون کی حکمرانی، رول آف لا. تو آخر میں اور اس میں اور میں بتا دوں، ہم ٹیکس ریفارمز کر رہے تھے، ہم FBR کو ٹھیک کر رہے تھے، ٹیکنالوجی لے کے آ رہے تھے، ہم نے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم بنا دیا تھا، ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہم نے 35 ملین ٹیکس پیئرز کو آئیڈینٹیفائی کیا رہا تھا جو مزید جو ٹیکس نہیں دے رہے تھے لیکن ان کے پاس وسائل تھے. تو ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا، اور آہستہ آہستہ ہمارے پاس تو ابھی صرف 25 لاکھ 20-25 لاکھ ٹیکس پیئر والے لوگ ہیں. 22 کروڑ میں صرف 25 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں. تو ہم نے یہ جو تقریباً 3.5 کروڑ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا، اگر ہم ان کو ٹیکس میں لے آئیں تو ہماری آمدنی میں اور اضافہ ہو جائے گا، ہماری انویسٹمنٹ آ جائے، ڈالرز آ جائیں گے، ہماری ایکسپورٹس آہستہ آہستہ جو ہم بڑھا رہے تھے اور ان کو انسینٹیوائز کریں اس میں ڈالرز میں اضافہ ہو جائے گا. تو آخر میں اور پھر مدنیات، ہم نے کبھی اس کے اوپر زور ہی نہیں دیا. ایک تو بڑا غلط کیا کہ سارے صوبوں کے اندر منرلز کی جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ادھر ڈال دی، ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے پاکستان مدنیات یا منرلز کو ہم بیچ کے، ہم نے اس میں بھی ایسٹیمیٹ کیا ہم اور ڈالرز لا سکتے ہیں پاکستان کے اندر. تو آخر میں انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اپنا پہلا جلسہ کر رہا ہوں اور میں آغاز کر رہا ہوں اپنی الیکشن کیمپین کا. میں اپنی ساری
خیبر پختونخوا اور پنجاب میں سارے اپنی پارٹی کو کہنا چاہوں گا تیاری کر لیں. میں انشاءاللہ اگلے ہفتے 10 دن زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے تک ٹکٹ سارے بانٹ دوں گا. میں آپ خود ٹکٹس کا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس باری میں خود ٹکٹس دے رہا ہوں. ٹکٹس میں اس لیے خود دے رہا ہوں کہ مجھے آخری دفعہ پتہ چلا پچھلی باری کہ ہمارے ٹکٹس کے بکے ہیں ہمارے غلط کینڈیڈیٹس کو پیسے لے کے بنایا گیا. تو اس لیے میں اب کسی پہ نہیں چھوڑ رہا, سارے میں خود تفتیش کر رہا ہوں. میں خود بیٹھ کے ٹکٹس دوں گا, خود میں انٹرویو کر رہا ہوں لوگوں کو اور آہستہ آہستہ بلاؤں گا لوگوں کو انٹرویوز کے لیے. لیکن اگلے ہفتے 2 ہفتے تک انشاءاللہ میں ٹکٹس تقریباً سارے دے چکا ہوں گا. جن لوگوں کو ٹکٹس نہیں ملیں گے, میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد پنجاب میں ہم نے سیدھا بلدیاتی الیکشن کروا دینا, تو انشاءاللہ ہم ان کو وہاں اکوموڈیٹ کر لیں گے. اور دوسری چیز کہ اس باری میں پارٹی ڈسپلن کے اوپر سختی سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب تک تو جو ہمارے تحریک انصاف اگر ایک کو ٹکٹ نہیں ملتا تو وہ انڈیپینڈنٹ کھڑا ہو جاتا ہے. اس باری ہم نے یہ نہیں کرنا, کیونکہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم الیکشن ہے. اس کے لیے اگر جو پارٹی ڈسپلن توڑے گا فوری طور پہ ہم اس کو پارٹی سے نکال دیں گے. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں پوری اپنی دیانتداری سے کوشش کر رہا ہوں, اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ کسی قسم کی نہ میں نے سفارش آج تک سنی ہے, نہ مجھے کسی قسم کی کوئی لالچ کوئی دے سکتا ہے. تو میں اپنی پوری دیانتداری سے ٹکٹس دوں گا, اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی کسی نے پھر کھڑا ہو گیا تو ہم اس کو اس باری پارٹی سے نکال دیں گے. ہفتے کو پہلا میرا جلسہ ہے, اور مجھے یہ پتہ ہے کہ اس وقت ایک پلان بنا ہوا ہے. پھر سے آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا, جب میرے اوپر وزیر آباد میں اٹیک ہوا تو مجھے اس سے پہلے میں کہہ بیٹھا تھا کہ میرے اوپر حملہ ہوگا, اور اس باری پھر مجھے پتا ہے کہ پلان بنایا ہوا ہے. اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو اس کے پیچھے ہیں. لیکن مجھے ایک بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے یہ دیکھا کہ ان 11 مہینے میں نے اپنی پارٹی کو بدلتے دیکھا. ہماری پارٹی کو سارے کہتے تھے کہ جی ممی ڈیڈی پارٹی ہے, یہ تو جی بیچارے کوئی مشکل برداشت ہی نہیں کر سکتے. لیکن میں نے جو اپنی پارٹی کو بدلتے دیکھا, 25 مئی کو انہوں نے یہ جو ایک بدماش ہے ان کا انٹیریئر منسٹر, اور یہ جو سارے مل کے انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا, اور ان کا یہ خیال تھا کہ اب پارٹی بالکل بیٹھ جائے گی, اب یہ نہیں کھڑی ہوتی. لیکن پارٹی پھر سے کھڑی ہوئی, اور لوگ شوق میں چلے گئے, ہکا بکا رہ گئے کہ کیسے کوئی کر سکتا ہے جمہوریت کے اندر جو انہوں نے ہمارے پہ ظلم کیا تھا. اس کے باوجود اور ڈرایا دھمکایا. اعظم سواتی کو جب مار رہے تھے اس کو کہہ رہے تھے کہ یہ عمران خان کو بتانا, اس سے ہم یہ کریں گے. وہ اعظم سواتی اور یعنی ان کا اور عزم مضبوط ہو گیا. اور اس کے بعد ابھی جو ہمارے لوگ جیلوں میں گئے, میں ابھی جیلوں والے لوگوں سے بات کر رہا تھا جو واپس آئے, انہوں نے خاص طور پہ فیصلہ کیا کہ ان کو دبانا, ان کو سبق سکھاؤ. مجرموں سے زیادہ انہوں نے ہمارے اوپر سختی کی جیلوں کے اندر. اس کے جو میں نے اب ان لوگ اپنے کارکنوں کو دیکھا جو نکلے ہیں, وہ اور زیادہ پورا عزم ہے. اس لیے اب مجھے ایک چیز ہو گیا کہ اگر عمران خان کو کچھ ہو بھی جاتا ہے تو یہ وہ پارٹی بن گئی ہے, یہ اس ملک کا نوجوان میں وہ شعور آ گیا ہے, وہ تیار ہو گیا کہ اب کبھی بھی انشاءاللہ اس ملک کو حقیقی آزادی کی طرف کوئی بھی روک نہیں سکتا. یہ وہ قوم, میں ایک دن اللہ سے دعا کرتا تھا کہ کیونکہ میں باہر کے ملک دیکھتا تھا سارے, اور میں دیکھتا تھا ان کو کہ وہ آزاد لوگ تھے, وہ لوگ آزاد تھے, اور آزاد لوگوں کی پرواز اوپر ہوتی ہے. اور میں ہمیشہ دیکھتا تھا کہ ہم ایک دبے ہوئی قوم ہیں, ہم ایک ہی پولیس کا دبکا آ جائے کہ یہ جیل میں ڈال دیں گے تو اس سے دیکھ کے ڈر جاتے تھے, کیونکہ ہم کبھی حقیقی معنی میں آزاد نہیں ہوئے. اب میں ایک آزاد قوم کو ابھرتے دیکھ رہا ہوں. میں اپنے نوجوانوں کو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھتے دیکھ رہا ہوں. لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے, خودداری دیتا ہے. یہ جو خوف کا سب سے بڑا جو غلامی انسان کرتا ہے وہ خوف کی بت کی غلامی کرتا ہے.
میں نے اس سے آزاد ہوتے دیکھا لوگوں کو. اس لیے مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ جو بھی آگے راستہ ہوتا ہے, مجھے پتا ہے کہ جو یہ اب قوم نکل رہی ہے, اب اس کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا.